إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے نیکیوں کو اپنے قرب کا ذریعہ قرار دیا اور ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے دنیا میں پاکیزہ زندگی اور آخرت میں جنت کی مہمان نوازی تیار کی ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے اپنے فرامین کے ذریعے بھی نیکی کرنے کی ترغیب دی اور عملی طور پر بھی نیکی کے کام کیسے کرنے چاہیے امت کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین عظام پر، محدثین کرام پر، علماء کرام پر جو ہر دور میں لوگوں کو نیک عمل کی دعوت دیتے رہے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، دنیا اور آخرت کی زندگی کی برکتیں اور سعادتیں عطا فرما دے۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس انسان نے نیک اچھا عمل کیا، وہ مرد ہے یا عورت ہے، لیکن یہ عمل اس نے ایمان کی حالت میں کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ان نیک اعمال کا جو اجر اور بدلہ ہے جو وہ عمل کرتے ہیں اس کو بہت ہی خوبصورت انداز سے عطا کریں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل صالح، نیکی، تقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و بندگی،
اللہ کے احکامات کو مان کر زندگی گزارنا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا پابند کر لینا، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے، اور اس کے بدلے میں انسان کو جو کچھ ملنے والا ہے اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے انسان کو جو عبادت گزار ہے، نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنے والا ہے، عمل صالح کرتا ہے، ہم ایسے انسان کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں رزق حسن فی الدنیا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی رزق حسن عطا فرما دیتے ہیں۔ تو بھائیو، رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں ہے، یہ رزق کا بڑا محدود مفہوم ہے۔ رزق ساری نعمتوں کو شامل ہے، اس میں خوبصورت، عمدہ، پاکیزہ، بہترین، شاندار، لذت والے، آنکھوں کو بھانے والے، انسان کی روح کی تسکین والے کھانے یہ بھی اس میں آتے ہیں۔ رزق کے اندر پاکیزہ اولاد جو ہے وہ بھی آتی ہے۔ انسان کی جو آنکھیں، کان اور جسم کے سارے اعضاء ہیں یہ بھی رزق کے مفہوم کے اندر آتے ہیں۔ الغرض کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی عطا کرتے ہیں یہ ساری رزق کے مفہوم کے اندر آتی ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رزق حسن فی الدنیا، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی اسے بہترین مال و متاع، شاندار، خوبصورت، فرما بردار آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، اولاد، بیوی، اچھی رہنے کے لیے بہترین گھر اور آسائش والی روزی، یہ ساری چیزیں رزق میں آ جاتی ہیں۔ عمل صالح کرنے سے اللہ تبارک و تعالی یہ ساری چیزیں انسان کو حسن، خوبصورت انداز میں عطا کر دیتے ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک دوسرے لفظ بھی نقل کیے ہیں، وہ بھی بڑے ہی خوبصورت لفظ ہیں۔ کہتے ہیں رزق طیب فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کرنے کی وجہ سے، انسان جب اللہ کے دربار میں جھک جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، مسجد میں، گھر میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم کلام قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، الغرض جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق طیب فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو دنیا میں پاکیزہ رزق عطا کر دیتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو حیات طیبہ کے معنی میں مفسرین کرام نے ذکر کی ہے وہ سعادت کا لفظ ہے، اور یہ لفظ بھی بڑا خوبصورت اور عظیم لفظ ہے۔ اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی سعادت عطا فرما دیتے ہیں۔ سعادت بھائیو یہ ہے کہ دل کو سکون ہو، انسان کی زندگی غموں، دکھوں، تکلیفوں اور پریشانیوں سے پاک ہو، اور انسان بے فکری کی خوبصورت، عمدہ، پاکیزہ زندگی گزارے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کرنے والے کو سعادت والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات جو علماء تفسیر نے اس آیت کے بارے میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو قناعت کی دولت عطا کر دیتے ہیں، اور قناعت کی دولت بڑی ہی عظیم دولت ہے۔ قناعت یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے انسان اس پہ راضی اور خوش ہو، اس سے انسان دنیا کے بارے میں بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ انسان حرص، لالچ اور ہوس سے بچ کے ایک خوبصورت زندگی قناعت کی بدولت ہی گزار سکتا ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے انسان اس پہ راضی اور خوش ہے، اور اپنے آپ کو
بڑی بڑی پریشانیوں اور تھکاوٹوں کے اندر مبتلا نہیں کرتا کہ میں یہ بھی حاصل کر لوں، میں یہ بھی حاصل کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کرنے والے کو قناعت والی زندگی عطا کر دیتے ہیں، جس سے دل کا سکون اور انسان کی زندگی جو ہے وہ آرام سے آشنا ہو جاتی ہے، اور انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں اور بھی محنت کروں، میں اور بھی محنت کروں تاکہ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکوں۔ نہیں، جو انسان عمل صالح کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو یہ ساری خوبیاں عطا کر دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور کل قیامت کے دن بھی یہ دنیا کی ایسی عمل صالح کی وجہ سے خوبصورت زندگی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں احسن، سب سے خوبصورت اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عبادت کے عوض میں عطا کریں گے۔ بھائیو، وہ خوبصورت اجر کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے، اور وہ عظیم جنت جس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، جس کا گارا کستوری کا، جسے خالق کائنات نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے آخرت میں انسان کو اسی عمل صالح کی وجہ سے، یہ عبادت کرنے کی وجہ سے، یہ سجدوں کی تڑپ اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنے اور دیگر عمل صالح کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار انسان کو نصیب ہو جائے گا، اور اس سے بڑی انسان کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ عمل صالح یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ جنت میں اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، قربت، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہی عمل صالح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ذریعہ ہے۔ یہ عمل صالح بڑی عظیم چیز ہے۔ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کو ہم دوہرے اور بڑھا بڑھا کے ان کو بدلے عطا کریں گے۔ وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور بڑے عظیم و شان اونچے بالا خانوں میں وہ امن کی، آسائش کی زندگی جو ہے وہ کل قیامت کے دن گزاریں گے۔ اور انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت میں اس عمل صالح کی وجہ سے بہترین مہمان نوازی تیار کی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ہم نے ان کی مہمان نوازی کے لیے جنتوں کو تیار کیا ہے، اور جنت الفردوس جو کہ ساری جنتوں سے اوپر ہے، وہ جنتیں انسان کو اس عمل صالح کی وجہ سے ملنے والی۔ یہ ساری عمل کی فضیلتیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں عمل کی بہت زیادہ اہمیت، فضیلت، قیمت اور مقام آیا ہے۔ لیکن اصل موضوع کی طرف بات کو بڑھاتے ہیں۔ جب یہ عمل اتنا قیمتی ہے تو جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی حفاظت بھی اتنی ہی شدید کرنی پڑتی ہے۔ ایک گھر کے اندر 2-4 ہزار روپے ہیں، وہاں پر اتنی ٹینشن اور پیرے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں پر کروڑوں پڑے ہوتے ہیں وہاں پر زیادہ انسان چوکس ہوتا ہے، وہاں پر انسان جو ہے اس کے لیے لاکر علیحدہ سے بنواتا ہے، اور اس کے لیے انسان جو ہے وہ چوکی دار رکھتا ہے، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس چیز کو محفوظ کرنے کے لیے۔ یہ عمل صالح چونکہ اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، اس لیے اس کی حفاظت کے حوالے سے انسان کو بہت زیادہ چوکس چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، اور انسان کو بہت زیادہ اس سلسلے میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس عمل صالح کی حفاظت اور بقا کے لیے انسان کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ چیز بھی بہت قیمتی ہے۔ کنز من کنوز الجنہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ کنز من کنوز العرش، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کا خزانہ ہے، اور یہ وہ چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب کا اور اپنے دیدار کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ جب یہ اتنا قیمتی عمل ہے
اور اس کا جو ڈاکہ اس پہ ڈالنے والا، اس عمل کو ضائع اور برباد کرنے والا جو دشمن ہے وہ بھی بہت طاقتور ہے۔ ایسا دشمن جو سوتا نہیں ہے، جو ہر لمحے اس عمل کو ضائع کرنے کے لیے محنت میں لگا رہتا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یا اللہ تو نے مجھے اس انسان کی وجہ سے جنت سے نکال دیا ہے، میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، میں اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، میں دائیں طرف سے بھی آؤں گا، میں بائیں طرف سے بھی آؤں گا، اور ان میں سے اکثر یا اللہ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ میں ان کے عمل اور ان کی عبادتوں کو میں ضائع اور برباد کر دوں گا۔ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور آپ کی آزمائش کے لیے، میرے اور آپ کے امتحان کے لیے، میری اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کو چیک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہے، وہ جسم میں ایسے چلتا ہے جیسے جسم کے اندر خون چلتا ہے۔ جب دشمن اتنا قریب ہو اور وہ انسان کے رگ و ریشے میں گھسا ہوا ہو، جس کی انسان کے دل تک رسائی ہو، انسان کی سوچ تک جس کی رسائی ہو، اور جس کی طاقت بھی بہت زیادہ ہو اور چیز بھی بڑی قیمتی ہو، تو بھائیو اس کی حفاظت کے لیے کتنے بڑے پہرے کی ضرورت ہے۔ ہر عقل مند انسان اس بات کو سمجھ سکتا۔ آئیے دیکھیں اس عمل کی حفاظت کیسے ہو سکتی۔ سب سے پہلی چیز، عمل کرتے ہوئے اللہ کا ڈر اور خوف ہو کہ یا اللہ تیری ذات اتنی عظیم اور میں کمزور انسان، خیالات کا مارا، دنیا کی آلودگی میں لتھڑا ہوا، بیوی بچوں کی خواہشات کو پورا کرتے کرتے میں تیرے رستے سے کسی قدر غافل، تو اس عظیم ذات کے لیے جس درجے کی عبادت کی ضرورت ہے، چونکہ انسان ویسی نہیں کر پاتا، تو عمل کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے عمل کرنے کے بعد انسان کے دل میں اس عمل کی کمزوری کا احساس ہو، اپنی نیت کے کھوٹ اور اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کے دل میں ایک ڈر اور خوف ہو کہ پتہ نہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں عبادت کر سکا ہوں یا کہ نہیں، اور میری عبادت قبول ہوگی یا کہ نہیں۔ الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو لوگوں کو اپنی محنت سے کما کے لوگوں کو دیتے ہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، اور ان کے دل میں ڈر اور خوف ہوتا ہے، أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اللہ کے دربار میں واپس جانا ہے۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن سامنے رکھ کے پوچھیں گے، بندے یہ کیسا تو نے کھوٹا نکمہ عمل کیا تھا، کیا یہ میرے شان ہے؟ تو اس وقت انسان کا کیا جواب ہوگا اس چیز کا عمل کرتے ہوئے ڈر ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہو ان عظیم صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے جو ہماری مشکلیں اور پریشانیاں تھیں، جو میرے اور آپ کے دل میں اشکالات اور شبہ پیدا ہونے تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چیزیں رکھ کے میرے اور آپ کے لیے صاف ستھری ہدایت جو ہے اس کا سامان کر دیا۔ فرماتی ہیں اللہ کے نبی، کیا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے یسرقو و یزنی و یشرب الخمر وَهُوَ يَخَافُ اللَّهَ، جو انسان زنا کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو شراب نوشی کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے بارے میں ہے؟ فرمایا صدیق کی بیٹی نہیں، یصلی ویصوم ویتصدق وَهُوَ يَخَافُ اللَّهَ، یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو نماز پڑھتا ہے جب ساری انسانیت جو ہے نرم بستر پہ لیٹی ہوتی ہے، یہ اٹھ کے میرے دربار میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، اور گرمی کی شدت میں جب لوگ پانی اور
بہترین مشروبات کا اہتمام کرتے ہیں، یہ مجھ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھنے والا ہے۔ اور جب لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بجائے اپنے گھروں میں اور بیوی بچوں میں اتنے مصروف ہو جائیں کہ انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہ ملے، اس دور میں اللہ کے لیے خرچ کرنے والے وَهُوَ يَخَافُ اللَّهَ نماز پڑھ رہا ہے تو ڈر ہے پتہ نہیں یہ نماز قبول ہوگی یا کہ نہیں، روزہ ہے تو ڈر اور خوف ہے شرف قبولیت کو پہنچے گا یا کہ نہیں، صدقہ و خیرات کیا ہے دل کے اندر ایک ڈر ہے پتہ نہیں یہ مالک کی شان کے مطابق ہے یا کہ نہیں۔ عائشہ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو عبادات کرتے ہیں اور عبادات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ عمل کی حفاظت کے لیے سب سے پہلی چیز بھائیو، انسان پوری توجہ اللہ کے ڈر اور خوف سے عبادت کو کرے، اور پھر بھی انسان کے دل میں ڈر ہو کہ شاید میری یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان نہ ہو۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے توحید کے بعد سب سے عظیم عبادت اور عمل صالح 3 مرتبہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، خالق کائنات کوتاہی ہو گئی ہے، تیری شان کے مطابق سجدہ نہیں کر سکا۔ دوسری چیز، وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، عمل پر ہمیشگی کی جائے۔ جو انسان عمل کر کے عمل کو ترک کر دیتا ہے، اس انسان نے تو اپنا عمل خود ضائع کر دیا۔ عمل پہ پہرا دیا جائے، اس پہ دوام اختیار کیا جائے۔ ایک مرتبہ جس عبادت کا آغاز کیا، زندگی بھر اس عبادت پہ پہرا دیا جائے، اپنے نفس کو مجبور کیا جائے کہ ہمیشہ اس عمل کو کیا جائے۔ مسروق رحمہ اللہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میری اور آپ کی پیاری ماں سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھتے ہیں، ای العمل کان احب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی عبادت اور نیکی سب سے زیادہ پسند تھی؟ قالت الدائم، وہ عبادت جو ہمیشگی کے ساتھ کی جائے۔ اگر صدقے کی عبادت کا آغاز کیا ہے تو زندگی بھر صدقہ دیا جائے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا کہ انسان کل قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جس دن سے یہ حدیث سنی، مرنے تک ہر روز بلا ناغہ صدقہ کیا کرتے تھے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، ای العمل احب الی اللہ، وہ عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے نبی وہ کون سا ہے؟ فرمایا ادومہ وان قل، عمل اگرچہ تھوڑا ہو لیکن جس پہ دوام اور ہمیشگی اختیار کی جائے، وہ عمل جو ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے جس قدر انسان عمل صالح کرتا ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ عبادت کی ضرورت ہے تاکہ پیچھے والے عمل کو انسان ضائع ہونے سے بچا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث، رات کو اٹھتے، آدھی رات 3-4 گھنٹے تہجد کی نماز پڑھتے، اتنے لمبے قیام کی وجہ سے، خون کی گردش پاؤں میں نہ ہونے کی وجہ سے پاؤں سوزش کا شکار ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا شفقت کرتے ہوئے فرماتی ہیں، اللہ کے نبی، آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، پھر اتنی تڑپ، پھر اتنی عبادت، پھر اتنا رونا، پھر سینے سے گڑگڑانے کی آواز، پھر جو ہے وہ سجدے میں صف کا جو ہے وہ تر ہو جانا، اللہ کے نبی یہ اتنی محنت کیوں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ جس اللہ نے مجھے پہلی عبادت کرنے کی توفیق دی، کیا میں اس کا شکر نئی عبادت سے نہ کروں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق دے
عشرہ ذی الحجہ اور ایام تشریق اللہ کی عبادت میں گزر گئے تو اس کے بعد اس کے شکرانے کے طور پہ اس عمل کی حفاظت کے لیے زیادہ عبادت کی جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ڈٹ گئے، پہرہ بندی کی، استقامت کا مظاہرہ کیا، زندگی بھر اس عمل سے وفا کی، یہ لوگ اپنے عمل کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعوذ کیا جائے۔ انسان خود کمزور ہو اور انسان کو دنیا میں کوئی دشمن سے مضبوط سہارا مل جائے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، فلاں میرے ساتھ کھڑا ہے تو میری حفاظت ہو جائے گی، شیطان بڑا دشمن ہے، اس لیے انسان کمزور ہے، اسے بڑے عظیم سہارے کی ضرورت ہے، اور وہ سہارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ زندگی کے مختلف لمحات میں انسان اللہ سے تعوذ کرتا رہے، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دے دے تاکہ انسان کا جو عمل ہے وہ بچ جائے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ جب قرآن مجید پڑھنے لگو تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تعوذ کر لو، کیونکہ شیطان کا زور ایمان والوں پر، اور جو لوگ اللہ سے تعوذ کرتے ہیں ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا۔ اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو عبادات عمل صالح محفوظ ہو جائے، اس کے لیے زندگی میں کثرت کے ساتھ تعوذ کریں۔ دیکھیں، نماز میں تعوذ ہے، قرآن کی تلاوت میں تعوذ ہے، واش روم میں جاتے ہوئے تعوذ ہے، زندگی میں صبح و شام کے اذکار میں تعوذ ہے، اولاد پر دم کرتے ہوئے تعوذ ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی 2 آخری سورتیں وہ تعوذ کے طور پر جو ہے وہ نازل کی ہیں۔ عمل صالح اور اپنی شیطان سے حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے زندگی میں کثرت سے تعوذ کیجئے، عمل صالح محفوظ ہو جائے گا۔ چوتھی چیز، اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ جو ذکر ہے یہ مضبوط قلعہ ہے، جیسے انسان ایک قلعے کے اندر بند ہو کے اور اپنے گرد پہرہ کھڑا کر کے محفوظ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو اپنے عمل صالح کے گرد ذکر کا جو ہے وہ پہرہ لگا دینا چاہیے، اپنے عمل صالح کو ذکر کے قلعے کے اندر بند کر دینا چاہیے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ دل جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جب جن شیطان اس دل کو چھونے لگتا ہے تو اسے کرنٹ لگتا ہے اور وہ جن اسی طریقے سے بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے جس طریقے سے کسی انسان کے اندر جن کے داخل ہونے سے جیسے انسان کو غشی اور دوڑے پڑتے ہیں، اسی طریقے سے جس دل میں اللہ کا ذکر ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے انسان کے دل کے قریب جب جن شیطان جاتا ہے اسے اسی طریقے سے درد ہوتا ہے اور جن اکٹھے ہو کے کہتے ہیں انسان اس میں گھس گیا ہے۔ یہ جو ذکر ہے یہ عمل صالح کے لیے ایک بہت محفوظ دیوار اور لاکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال حین اصبح، جو انسان صبح یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح 100 مرتبہ جس انسان نے اس عظیم ذکر کو کر لیا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اسے اسماعیل علیہ السلام عظیم نبی ان کی اولاد میں سے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر ملتا ہے، اور دوسری روایت میں 1 غلام کو آزاد کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ گویا کہ ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنے سے 10 مرتبہ انسان کو جہنم سے آزادی ملتی ہے، 100 نیکیاں مل جاتی ہیں، 100 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ، اور صبح سے لے کے شام تک
انسان شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ انسان کی عبادت اور عمل جو ہے وہ 100 مرتبہ اس ذکر کو صبح پڑھنے سے شام تک کے لیے شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں، اور شام کو اگر پڑھ لے تو اسی طریقے سے صبح تک کے لیے انسان جو ہو وہ شیطان سے پہرے کے اندر آ جاتا ہے۔ اور فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس سے بڑی عبادت اس دن میں کسی انسان کی شمار نہیں کی جاتی۔ یعنی دیگر عبادات انسان کرے اور یہ 100 مرتبہ اس ذکر کو کرنے والا، اس سے افضل عبادت کوئی انسان نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ ان کلمات کا ذکر جو ہے وہ 100 سے زیادہ مرتبہ کوئی دوسرا انسان کر لے۔ تو یہ چیزیں جو انسان کے عمل صالح کو محفوظ کرنے والی ہیں، اور اس کے مد مقابل یہ 4 چیزیں، اور ان کے مد مقابل 4 چیزیں میں اور ذکر کرتا ہوں جو انسان کے عمل کو ضائع اور برباد کر دینے والی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز ریاکاری ہے۔ انسان اگر عمل صالح کرتے ہوئے، عبادت بندگی کرتے ہوئے ریاکاری کر لے تو نعوذ باللہ وہ عمل نہ صرف ضائع ہو جاتا ہے بلکہ انسان کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، انا اغنی الشرکاء عن الشرک من عمل عملا اشرک معی غیری ترکتہ وشرکہ، میں شرکاء میں سے سب سے بے نیاز ہوں۔ کسی کام میں 2 یا 3 آدمی پارٹنر اور شریک ہوں تو ان میں سے اگر کوئی بے نیاز ہو تو میں ان میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ کیسے؟ من عمل عملا اشرک معی غیری، جس نے کوئی عبادت کی اور ساتھ کسی کو شریک کر لیا، یہ کہے گا بڑا نیک انسان ہے، صدقہ و خیرات بہت کرتا ہے، قربانی پہ اس نے جانور بہت کیے تھے، مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرنے والا ہے، بڑا عظیم عالم دین ہے۔ جس دل میں یہ خیال آ گیا ترکتہ وشرکہ، میں اس کو اور اس کے اس عمل کو چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ایسے عمل کی ضرورت نہیں۔ یہ جو ریاکاری ہے بھائیو، یہ عمل کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر عمل کی حفاظت کرنی ہے تو اس کو ریاکاری سے بچانا ضروری ہے۔ شفیع الاصباحی رحمہ اللہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، مدینہ المنورہ میں داخل ہوئے، ایک آدمی ہے اور لوگوں کا بہت بڑا جمگھٹا ہے، آگے آگے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ بتلایا جاتا ہے کہ یہ بڑے عظیم عالم دین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ کہتے ہیں میں ان کے سامنے بیٹھ گیا اور میں نے کہا مجھے کوئی عظیم حدیث بتلا دیجئے جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ کتنے عظیم لوگ ہیں، کس چیز کی تلاش میں ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تلاش میں۔ میں اور آپ دن میں زندگی میں کتنی ہماری تڑپ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تجھے ضرور حدیث بیان کروں گا، اور پھر جب حدیث بیان کرنے لگے بے ہوش ہو کر گر گئے اور جسم پہ زلزلہ اور کپ کپی طاری ہو گئی، تڑپنے لگ گئے، پانی پھینکا گیا، پھر ہوش میں آئے، پھر حدیث بیان کرنے لگے، پھر وہی کیفیت، پھر ہوش میں آئے، پھر حدیث بیان کرنے لگے، پھر اسی طریقے سے بے ہوش، تڑپ اور درد، پھر ہوش میں آئے اور کہا ان اول من تسعر به النار یوم القیامہ، کل قیامت کے دن سب سے پہلا انسان جسے جہنم کے اندر پھینکا جائے گا وہ ریاکار انسان ہے۔ عالم دین، قرآن پڑھا، شہید، صدقہ و خیرات کرنے والا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کو بھی اپنے عمل اور عبادت میں شریک کر لیا۔ لوگ دیکھ کے کہیں بڑا عالم دین ہے،
تو بھائیو یہ جو ریاکاری ہے یہ عمل کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی حفاظت کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ دوسری چیز جو عمل صالح انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے وہ عجب پسندی ہے، خود پسندی، خودی کی ستائش، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے بارے میں بڑا خوشگمان ہونا۔ یہ جو عجب ہے یہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے، یہ عمل صالح کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام جو اس کائنات کے سب سے عظیم لوگ، جب غزوہ حنین میں ان کے دل میں عجب آ گیا، ہم بڑی تعداد میں ہیں، ہمیں کون شکست سے دوچار کر سکتا ہے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور حنین کے اس دن کو یاد کرو جیسے تم نے سمجھا کہ ہماری تعداد آج بہت ہے، تمہیں اپنے لشکر پسند آ گئے، اللہ کو تم فراموش کر بیٹھے تو تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی یمشی فی حلۃ تعجبہ، کپڑے پہنے ہیں، کپڑوں پہ بڑا اترا رہا ہے، میرا لباس بڑا قیمتی لباس ہے، مرجل جمتہ، اپنے بالوں کو کنگھی کی اور اس میں اتراتے ہوئے چل رہا ہے۔ آج کیا ٹھاٹھ ہے، کیا میرا لباس ہے، کیسے میں نے بالوں کا ڈیزائن بنایا ہے۔ تو کیا ہوا؟ اذ خسف اللہ بہ الارض، اللہ نے اس انسان کو زمین میں دنسا دیا، فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے وہ انسان زمین میں نیچے گھستا چلا جائے گا۔ یہ عجب، نیکی کر کے لوگوں کو کسی خاطر میں نہ لانا، میں مسجد میں میرا کردار، مدرسے میں میرا کردار، اس عمل کو میں نے یوں کیا، ہر مجلس میں اور میں، یہ انسان کی عبادات کو ضائع اور برباد کر دینے والی چیز ہے۔ تیسری چیز گناہ، یہ بھائیوں بات بڑی اہم ہے اور ہو سکتا ہے بہت سارے بھائیوں کے علم میں نہ ہو، توجہ کیجئے۔ گناہ کرنے سے بھی انسان کی جو کی ہوئی نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس مسئلے میں بہت سارے لوگ غلطی اور غفلت کا شکار ہیں، اور وہ یہ کہ گناہ پہ اتنی ٹینشن نہیں لیتے، جیسے نیکیاں گناہوں کو ختم کرتی ہیں اسی طریقے سے گناہ جو ہے وہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان نے عصر کی نماز چھوڑ دی فقد حبط عملہ، اس انسان کی عبادات ضائع اور برباد ہو گئی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جس انسان نے کہن کے پاس جا کے پوچھ لیا میرا کل کیسا ہوگا، میری قسمت کیسی ہے، میرا کاروبار کیسا چلنے والا ہے، میرے معاملات کیسے ہوں گے، 40 دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی نماز جو ہے وہ ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جس انسان نے گھر کے اندر کتا رکھ لیا، اس کے روزانہ کی ایک قرات جو نیکی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے بھائیوں خاص طور پہ جو تنہائیوں کے گناہ ہیں، خلوت کے جو گناہ ہیں، امام ابن القیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں تنہائیوں کے گناہ سے انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ ہبا منصورہ ہو جاتی ہیں، ایسے جیسے ریت کے ذرات ہیں۔ اور چوتھی اور آخری چیز، وقت ختم ہو رہا ہے، ظلم۔
جو ظلم ہے یہ انسان کی نیکیوں اور عمل صالح کو برباد کر دیتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی پر ظلم کیا ہے دنیا میں معافی مانگ لے، معاملہ صاف کر لے، کل قیامت کو نیکیاں دے کے اس ظلم کا حساب جو ہے وہ باغ کرنا پڑے گا۔ اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو اس کے گناہ لے کر معاملہ جو ہے اس کو سیٹل کیا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدرون من المفلس، صحابہ تمہیں پتہ ہے کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، جس کے پاس نمازیں ہیں، صف اول کا نمازی ہے، اذان دینے والا، قرآن پڑھنے والا، ذکر اذکار کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا، لیکن ظالم ھذا، اس پر ظلم ہے، اپنے متحد مزدور ہے فیکٹری میں اس پر ظلم کرتا ہے، اپنے متحد جو دکان پہ ملازم رکھا ہے اس پر ظلم کرتا ہے، تو یہ وہ عمل ہے بھائیو جو اپنے متحد لوگوں پر اور کسی دوسرے پہ ظلم کرنے سے انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ نیکیوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہے انسان ظلم کو چھوڑ دے۔ ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے کل قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا۔ جس نے اپنے متحد کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا، اس کا حق زیادہ دیا اس کو، کل قیامت کے دن یہ بہت بڑی عبادت ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے متحد مخلوق کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی، یہ اس کے لیے بڑی جو ہے وہ پشیمانی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما دے، عمل صالح اس پر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عطا فرما دے، اور جو چیزیں اسے ضائع کرنے والی اس سے بچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔